الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما
بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کل جماعت احمدیہ کے خلاف بعض ملکوں میں ایک مخالفت کی رو چلی ہوئی ہے. پہلے تو ان ممالک میں صرف مخالفت ہوتی تھی جہاں اسلامی حکومتیں ہیں یا جو اسلامی ممالک کہلاتے ہیں، لیکن اب ان میں سری لنکا اور بلغاریہ بھی شامل ہو گئے. جس ملک میں بھی کچھ اچھی تعداد ہو مسلمانوں کی اور وہ ملک ترقی یافتہ نہ ہو، وہاں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ احمدیت کی مخالفت ضرور ہوتی ہے. بعض مسلمان ممالک جن کے پاس تیل کی دولت ہے، اس بات کو کار ثواب سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی احمدیت کا اثر قائم ہو رہا ہے وہاں ضرور مخالفت کی جائے، اور اس کام کے لیے ان کو نام نہاد علماء یا ملا مل جاتے ہیں جن کو صرف اور صرف اپنا ممبر قائم رکھنے اور دنیا کی دولت کمانے سے غرض ہوتی ہے. پھر غریب حکومتیں ہیں، یہ بھی بعض امدادوں کے عوض جماعت کی مخالفت کرتی ہیں. افریقہ میں بھی بعض ممالک ہیں، مثلا گینی کناکری ہے اور بعض دوسرے ممالک ہیں. یہاں جماعت کی رجسٹریشن کی اجازت نہیں ہے، صرف اس لیے کہ بعض مسلمان حکومتیں جن سے وہ مدد لیتے ہیں اس بات کو پسند نہیں کرتی. صرف اپنی امداد کے متاثر ہونے کے ڈر کی وجہ سے وہ جماعت کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان حکومتوں کو، ان دنیا داروں کو جن کا کل دائرہ صرف دنیاوی اسباب کے اندر ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہے یہ لوگ جتنا چاہے زور لگا لیں اس ہدایت کو نہیں روک سکتے. یہ خدا تعالیٰ کا اعلان ہے، اور اگر ان میں ہمت ہے تو پھر خدا سے لڑ کر دکھائیں.
یہ جماعت کے افراد کو تنگ کرنا، مار کٹائی کرنا، حتیٰ کہ جان تک لینے سے بھی دریغ نہ کرنا، ان کے خیال میں جماعت کو کمزور کر دے گا، لوگوں میں خوف پیدا کر دے گا۔ ان عقل کے اندھوں کو جو خود مسلمان کہلانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنی تاریخ پڑھ کر اور اس تعلیم کو دیکھ کر جو خدا تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، جو یہ بتاتی ہے کہ مومن ابتلاؤں اور امتحانوں سے گھبرایا نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مرنے والے مرتے نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پانے والے ہیں۔ ان لوگوں کو پھر بھی عقل نہیں آتی، جو مخالفت میں اندھے ہوئے ہیں کہ ان کی ہر مخالفت کے بعد اور ان کے ہر احمدی کو شہید کرنے کے بعد احمدیت کا قدم پہلے سے کہیں آگے چلا جاتا ہے، ترقی کی رفتار اس جگہ پر پہلے سے کہیں بڑھ جاتی ہے۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا سلوک احمدیت اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کا ثبوت ہے یا جھوٹ ہونے کا؟ لیکن جن کی آنکھوں پر پردہ پڑ جائے، جن کے مقدر میں گمراہی لکھی گئی ہو، ان کی آنکھوں پر پردے پڑے رہیں گے۔ یہ نام نہاد علماء اور لیڈر جو اپنی دکان چمکانا چاہتے ہیں، خود بھی تباہی کے گڑھے میں گرنے والے ہیں اور قوم کو بھی اسی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پس مسلمان کہلانے والے جو بھی ہیں ان کو خود ہوش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہر جان نے اپنا بوجھ آپ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہے، ان علماء کے پیچھے چلنے کے بجائے جب اللہ تعالیٰ کے واضح ارشادات موجود ہوں، تمام نشانیاں زمانے کے امام کے آنے کی پوری ہوتی نظر آ رہی ہوں، تو عقل کے ناخن لیتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اس سے مدد مانگتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا تھا اور جو 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے، اس پر عمل کرو۔ اور جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان علماء کے پیچھے چلنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور روزانہ ایسی بیتیں آتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی خوابوں کے ذریعے سے یا کسی اتفاقی حادثے کی وجہ سے احمدیت کے حق میں کوئی نشان پورا ہوتے دیکھ لیا کسی نے۔ تو جب تک دلوں کو صاف کر کے ایک فکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں گے نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے دلوں کو صاف نہیں کرتا۔ بس احمدیت کی مخالفت میں زیادہ بڑھنے کے بجائے اپنی عاقبت کی فکر کرتے ہوئے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ ملا اور معاشرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جواب کام نہیں آئے گا کہ میں ملا اور معاشرے کے ڈر کی وجہ سے احمدیت کو قبول نہیں کر سکا۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کل احمدیت کی مخالفت کی رو بعض جگہ کچھ زیادہ ہے، اس میں تیزی آ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ اور ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آئیں۔
ہر شریر گروہ کو اس مخالفت کی آگ کو ہوا دینے کے لیے پاکستانی ملا ملا ہوا ہے جس سے یہ ٹریننگ لیتے ہیں، یا خود یہ ملا ہی جگہوں پہ چلا جاتا ہے اور فضا کو خراب کرتا ہے تاکہ احمدیوں کے خلاف کارروائیوں میں تیزی پیدا کی جائے۔ تو جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کے زوم میں احمدیت کو ختم کرنے کی کوشش ہے، لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ اس مخالفت کی وجہ سے جو احمدیت کے خلاف محاذ کھڑے کر کے کرتے ہیں، اس مخالفت نے احمدیت کے لیے کھاد کا کام دیا ہے، اور پہلے سے بڑھ کر احمدیت کی ترقی کے نظارے ہم وہاں دیکھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم مخالفین کے اور ملا کے شکر گزار بھی ہیں کہ وہ ہمارے راستے صاف کرتے رہتے ہیں۔ جن لوگوں کی توجہ احمدیت کی طرف نہیں ہوتی وہ بھی احمدیت کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ چیز کیا ہے جس کے خلاف ملا اتنا بھرا بیٹھا ہے، اور جب وہ ہر قسم کے تعصب سے پاک ہو کر ایک صاف دل انسان احمدیت کو قریب سے دیکھتا ہے، اسلام کی خوبصورت تعلیم کا حسن پھر اسے جماعت احمدیہ میں ہی نظر آتا ہے، اور اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا اگر اب صحیح فطرت ہے، سعید فطرت ہے کہ احمدیت کی آغوش میں ایک خوشبودار اور شیریں پھل کی طرح گر پڑے۔ بس ان ابتلاؤں سے احمدیوں کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ دیکھیں مسیح محمدی کی قوت قدسی اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے کہ دنیا کے ہر کونے میں احمدی اپنی جان، مال اور وقت کی قربانی کے لیے ہر وقت تیار کھڑے ہیں، چاہے وہ ایشیا ہے یا امریکہ ہے یا افریقہ ہے، مشرقی بعید ہے یا جزائر ہیں، ہر جگہ احمدیت کی خاطر قربانی دینے والے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، اور ہمیں یہ نظارے ہر جگہ نظر آتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پر اس مخالفت کے بعد جماعت احمدیہ نے ترقی کی ہے۔ پاکستان میں 1974 میں جماعت کے خلاف کیا کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی ان لوگوں نے، لیکن کیا جماعت کی ترقی رک گئی؟ پھر ایک فرعون سے بھی بڑا فرعون آیا، اس نے کہا پہلا تو بیوقوف تھا، صحیح دعوی استعمال نہیں کر کے گیا، کچھ کمیاں خامیاں سکم چھوڑ گیا ہے۔ میں اس طرح ان کو پکڑوں گا کہ احمدیوں کے خلیفہ سمیت تمام جماعت توبہ کرتے ہوئے میرے قدموں میں گر پڑے گی، اس کے خلاف ان کو کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تو کیا اس کی یہ خواہش پوری ہوئی؟ بلکہ خواہش پوری ہونے کا کیا سوال ہے؟ احمدیوں نے عشق رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں سرشار ہوتے ہوئے اس کلمے کی حفاظت میں جس کو دشمن نے ہم سے چھیننا چاہا تھا، پاکستان کی جیلوں کو بھر دیا، کلمہ اپنے سینے سے نہیں اتارا،
کیا اس نظارے نے غیروں کے دل نرم کرتے ہوئے غیروں کو احمدیت کی طرف مائل نہیں کیا؟ کئی سعید فطرت مائل ہوئے. اور کئی سعید روحیں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی آغوش میں آ گئیں. اور فرعونوں کا کیا حال ہوا؟ ایک فرعون کو اس کے اپنے ہی پروردہ نے پھانسی چڑھا دیا، اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے خدا کے ایک بندے اور اس کی جماعت کی دعاؤں کو سنتے ہوئے ہوا میں اڑا دیا. یہ ہے احمدیت کا خدا جس کا ادراک ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق نے آج کروایا ہے. جس کے اس وعدے کو ہم نے ہر آن پورے ہوتے دیکھا ہے کہ میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہوں. آج بھی وہی خدا جماعت احمدیت کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے. آج بھی وہ اپنے بندے اور اپنے مسیح کی جماعت کی دعاؤں کو سنتا ہے. آج بھی تم ایسے نظارے دیکھو گے کہ جو دشمن ان دعاؤں کی لپیٹ میں آئے گا اس کے ٹکڑے ہوا میں بکھرتے چلے جائیں گے. اگر حکومتیں کھڑی ہوں گی تو وہ بکھر جائیں گی، اگر تنظیمیں کھڑی ہوں گی تو وہ پارا پارا ہو جائیں گی. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ بعض دفعہ بعض الہی جماعتوں کو امتحانوں میں سے گزرنا پڑتا ہے. ہر احمدی کا کام ہے کہ دعائیں کرتے ہوئے نہایت صبر و استقلال کے ساتھ ان امتحانوں سے گزر جائیں. آخری فتح ہماری ہے اور یقیناً ہماری ہے انشاءاللہ، اور دنیا کی کوئی طاقت اس فتح کو نہیں روک سکتی. یہ خدا کی باتیں ہیں جن کا اس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ فرمایا ہے. یہ پوری ہوں گی اور ضرور پوری ہوں گی انشاءاللہ. اس لیے میں پاکستان کے احمدیوں کو بھی کہتا ہوں کہ آج کل جو حالات ہیں ان میں دعاؤں کی طرف زیادہ توجہ دیں. یہ جو مقدمے بن رہے ہیں ہمارے تربیتی رسائل الفضل وغیرہ پر آئے دن جو پابندیاں حکومت کی طرف سے لگائی جاتی ہیں، ایک حکومت کا اہلکار اٹھتا ہے اور انتظامیہ پر دہشت گردی کی دفعہ لگا دیتا ہے، اور ان دہشت گردوں کو جو حقیقت میں دہشت گرد ہیں، جو روزانہ درجنوں جانیں بغیر کسی وجہ کے لے لیتے ہیں، جو قانونی کارروائی کرنے والے کو شہید کر کے اس لیے بچ جاتے ہیں کہ مرنے والا احمدی تھا، جو کئی معصوم عورتوں اور بچوں کو بیوہ اور یتیم کر دیتے ہیں اور ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا کہ بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. یہ ان کے پروردہ ہیں. لیکن ایک الفضل اخبار یا جماعت کا کوئی رسالہ جو جماعت کی تربیت کے لیے نکالا جاتا ہے، اس کے پرنٹر پر، مینیجر پر، پبلشر پر اس لیے مقدمہ کر دیا جائے ندوہ غلام احمد قادیانی اس کے مسیح و مہدی ہیں. اگر یہ دہشت گردی ہے تو 1000 جان سے ہمیں دہشت گردی منظور ہے. ہندوستان میں جہاں جہاں بھی مسلم آبادی ہے اکثریت میں،
وہاں احمدیت کی مخالفت ہے۔ ایک احمدی مولم کو اس لیے شہید کر کے اس کی لاش کو درخت کے ساتھ لٹکا دیا کہ اس نے کہا تھا کہ امام مہدی آ گیا۔ بنگلہ دیش میں مسجدوں پر حملے، پتھراؤ، مار دھاڑ، شہادتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ احمدی اعلان کرتے ہیں کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک آواز دینے والے کی آواز سنی جو ایمان کی طرف بلاتا ہے۔ انڈونیشیا میں جماعتی عمارات پر پتھراؤ کیا جاتا ہے، مسجدوں میں توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر لبیک کہتے ہوئے آنے والے مسیح و مہدی کو مان لیا۔ اور ان لوگوں نے کیوں نہ ان بد فطرت ملاؤں کا ساتھ دیا جو اندر ہی اندر اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے پر تلے ہوئے ہیں، جن کو حکومتیں اپنے مقاصد میں استعمال کرنا چاہتی ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیں آفرین ہے ان دور بیٹھے ہوئے احمدیوں پر بھی، جنہوں نے بہت ساروں نے سوائے اس کے کہ اب ایم ٹی اے کے ذریعے سے خلیفہ وقت کی آواز پہنچنے لگی، کسی خلیفہ سے ملاقات نہیں کی۔ ان کے اخلاص و وفا اور ایمانی حالت کو دیکھ کر رشک آتا ہے، جنہوں نے ان تمام تکلیفوں کو جو انہیں دی گئیں ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مسیح و مہدی کے ہاتھ پر کیے ہوئے وعدے کو پورا کر کے دکھایا۔ پائے ثبات میں لغزش نہ آئی ان کے۔ آج کل سری لنکا میں بھی ایک ملا کا لیڈر ہے، اس کے حکومت سے، صوبائی حکومت سے کچھ تعلقات ہیں، اس تک پہنچ ہے۔ یہ ملا بھی پاکستان سے ٹریننگ لے کر آیا ہے اور احمدیوں پر حملے کروائے جا رہے ہیں، اور کروائے جا رہے ہیں کرائے کے بدماشوں کو اس کے ذریعے سے۔ مقامی آبادی بہت ساری تقریباً لا تعلق ہے اس سے، یہ باہر سے گنڈے لا کر احمدیوں پر حملے کروا کر اسلام کی خدمت کی جا رہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں احمدیوں کو شہید کرو تو ثواب ہوگا۔ پھر آج کل جیسا کہ میں نے کہا بلغاریہ میں بھی کچھ حالات بگڑ رہے ہیں، جماعت کے خلاف حکومتی سطح پر ایک مہم چل رہی ہے۔ اس ملک میں بھی کیونکہ میرا خیال ہے 13-14% مسلمانوں کی آبادی ہے، تو یقیناً کوئی تیل کا ڈالر حاصل کرنے والا ملا اپنی جیبیں بھرنے کے لیے حکومت کو غلط راستے پر ڈال رہا ہے۔ ہائی کورٹ میں کیس ہے، لیکن ان ملکوں کے ہائی کورٹس کا بھی وہی حال ہے جو ہمارے بعض مشرقی ممالک کا ہے، ہمارے اپنے ملکوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو انصاف کرنے کی توفیق دے اور صحیح فیصلہ کریں جو یقیناً جماعت کے حق میں ہوگا اور انصاف کے ساتھ ہو۔ یہاں کی جماعت بھی گو کہ نئی جماعت ہے، لیکن اخلاص و وفا میں اتنی بڑھ گئی ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ ملاقات پر اتنی زیادہ جذباتی کیفیت ان پر طاری ہو جاتی ہے۔ جرمنی اکثر آتے ہیں ان جلسے میں سے، ان کا اکثر تو نہیں، چند ایک آتے ہیں بدل بدل کے، لیکن مختلف گروہ آتے رہتے ہیں، ملاقات وہاں ہو جاتی ہے، تو عجیب ان کی جذباتی کیفیت ہوتی ہے۔ تو تمام دنیا کی جماعتوں سے
کے لیے بھی دعا کرنے کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور یقین میں مزید بہتری پیدا کرے، ترقی کرتے چلے جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہر امتحان اور ابتلا سے انہیں کامیابی سے گزار دے۔ لیکن ان سب کو میں کہتا ہوں، جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کہ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کے آگے جھکو، اللہ کے آگے جھکو۔ یہ عارضی امتحان ہیں جو گزر جائیں گے۔ اس قادر مطلق کا ہاتھ ہم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا رحم مانگتے ہوئے اس امتحان کو دعاؤں کے ذریعے سے ہلکا کرنے کی کوشش کریں۔ دعائیں کریں اور دعائیں کریں اور خوب دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی پکڑ کے نظارے ہم نے اس دنیا میں پہلے بھی دیکھے ہیں، جس کا میں کچھ ذکر کر آیا ہوں پیچھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں سے ہنسی ٹھٹھا کرنے والوں اور ان کو تکلیفیں دینے والوں کو میں اگلے جہان میں بھی پکڑوں گا۔ وہ اپنی بدبختی کی وجہ سے اس پکڑ پر جب سزا پر چلائیں گے تو ان کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ اس وقت ان کی چلاہٹ اور معافیاں کسی کام نہیں آئیں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیونکہ یہ دعا کرتے تھے، اس لیے اس وقت ان کو کہا جائے گا، مخالفین کو، کہ آج یہ کامیاب ہیں جن کو تم ہنسی ٹھٹھا کرتے تھے، اور تم ذلیل ہو کر جہنم کی آگ میں پڑے ہوئے ہو۔ وہ دعا جو اللہ تعالیٰ کا رحم حاصل کرنے کے لیے آج کل پڑھنی چاہیے، اس میں ایک یہ دعا بھی ہے کہ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ بس جو مومن اس دعا کے کرتے ہوئے مخالفین کے ہنسی ٹھٹھے اور تکلیفوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور ایمان لانے پر خوش ہے اور وہ ایمان استقامت دکھاتا ہے، اس یقین پر قائم ہے کہ خدا تعالیٰ جہاں اور اگلے جہان میں بہترین جزا اس ایمان پر قائم رہنے کی دے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا فرماتا ہے، اور اس وعدے کو پورا فرماتے ہوئے ضرور رحم فرمائے گا اور بخشش سامان فرمائے گا۔ اللہ کے راستے میں کی گئی قربانیاں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ دعاؤں کی طرف بہت زیادہ زور دیں، توجہ دیں۔ یہ دن جو رمضان کے بعد کے ہیں اور یہ مہینہ جو شوال کا مہینہ کہلاتا ہے، اس کی بھی اس لحاظ سے اہمیت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں عموماً شروع کے پہلے 6 دن روزے رکھا کرتے تھے، اور یوں رمضان کے روزے ملا کر یہ 35 یا 36 روزے کل پورے سال کے قائم مقام روزے بن جاتے تھے۔ گویا یہ نفلی روزے بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کو کھینچنے کا ذریعہ ہیں اور سنت ہے۔ بہت سے احمدی روزے رکھتے ہیں ان دنوں میں بھی، تو دعاؤں پر بھی خاص طور پر جماعت کے لیے بہت زور دیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو جذب کرنے کی طرف بھی توجہ کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نوافل سے مومن میرا مقرب ہو جاتا ہے۔ ایک فرائض ہوتے ہیں، دوسرے نوافل، یعنی ایک تو وہ احکام ہیں جو بطور حق واجب کے ہیں، اور نوافل وہ ہیں جو زائد از فرائض ہیں،
اور وہ اس لیے ہیں کہ تا فرائض میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو نوافل سے پورا ہو جائے۔ لوگوں نے نوافل صرف نماز ہی کے نوافل سمجھے ہوئے ہیں، نہیں، یہ بات نہیں ہے، ہر فعل کے ساتھ نوافل ہوتے ہیں۔ انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو کبھی زکوٰۃ کے سوا بھی دے، رمضان میں روزے رکھتا ہے کبھی اس کے سوا بھی رکھے، قرض لے تو کچھ ساتھ زائد دے، یعنی کسی سے اگر قرض لیا ہے جو واپسی کرنی ہو قرض کی تو ساتھ زائد کچھ دے دو، کیونکہ اس نے مروت کی ہے، جو قرض دینے والا تھا اس نے مروت کی تھی۔ پھر فرمایا نوافل متمم فرائض ہوتے ہیں، نفل کے وقت دل میں خشوع اور خوف ہوتا ہے کہ فرائض میں جو قصور ہوا ہے وہ پورا ہو جائے۔ یہی وہ راز ہے جو نوافل کو قرب الہی کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے، گویا خشوع اور تذلل اور انقطاع کی حالت اس میں پیدا ہوتی ہے، اور اسی لیے تقرب کی وجہ میں ایام بیس کے روزے، شوال کے 6 روزے، یہ سب نوافل ہیں۔ بس یاد رکھو کہ خدا سے محبت تام نفل ہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ پھر میں ایسے مقرب اور مومن بندوں کی نظر ہو جاتا ہوں، یعنی جہاں میرا منشا ہوتا ہے وہیں ان کی نظر پڑتی ہے۔ بس دعاؤں اور نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا مقرب بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ جلد وہ راستے بھی کھولے جب احمدی مسلمان ممالک میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو آزادانہ اور آسانی سے پہنچا سکیں۔ بعض دعائیں ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ پڑھتا ہوں، اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ حضرت صہیب سے مروی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بستی میں داخل ہوتے تو اس کو دیکھتے ہی داخل ہونے سے پہلے یہ دعا کرتے کہ اے اللہ جو 7 آسمانوں اور جن پر یہ سایہ فگن ہے کا رب ہے، اور جو 7 زمینوں اور جن کی وہ اٹھائے ہوئے ہیں ان کا رب ہے، اور جو شیاطین اور جن کو وہ گمراہ کرتے ہیں ان کا رب ہے، اور جو ہواؤں اور جن اشیاء کو وہ بکھیرتی پھرتی ہیں ان کا رب ہے۔ ہم تجھ سے اس بستی اور اس کے باشندوں کی بھلائی کے طالب ہیں، اور ہم اس بستی کے شر اور اس کے رہنے والوں کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ پھر ایک دعا آپ نے سکھائی، حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی ہوتی تھی تو یہ دعا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے حیو قیوم خدا میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دعا کو بہت پڑھا کرو۔ حضرت رفاع بیان کرتے ہیں، زرقی بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد میں مشرکین کے واپس پلٹ جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں درست کر لو اور میرے رب کی تعریف کرو۔ صحابہ نے آپ کے پیچھے صفیں باندھ لیں، تب آپ نے یہ دعا پڑھی، اے اللہ سب حمد اور تعریف تجھے حاصل ہے، جسے تو فراخی عطا کرے اسے کوئی تنگی نہیں دے سکتا، اور جسے تو تنگی دے اسے کوئی کشائش عطا نہیں کر سکتا، جسے تو گمراہ قرار دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے تو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے تو نہ دے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور جسے تو عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جسے تو دور کرے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا، اور جسے تو قریب کرے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اے اللہ ہم پر اپنی برکات اور رحمت، فضل اور رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسی دائمی نعمتیں مانگتا ہوں جو کبھی زائل نہ ہوں، نہ ختم ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے غربت و افلاس کے زمانے کے لیے نعمتوں کا تقاضا کرتا ہوں اور خوف کے وقت امن کا طالب ہوں۔ اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں عطا کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور جو تو نے نہیں دیا اس کے شر سے بھی۔ اے اللہ ایمان ہمیں محبوب کر دے، اے اللہ ایمان ہمیں محبوب کر دے اور ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بنا۔ اے اللہ ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے، مسلمان ہونے کی حالت میں زندہ رکھ،
اور صالحین میں شامل کر دے۔ ہمیں رسوا نہ کرنا، نہ ہی کسی فتنے میں ڈالنا۔ اے اللہ ان کافروں کو خود ہلاک کر جو تیرے رسولوں کو جھٹلاتے اور تیری راہ سے روکتے ہیں۔ ان پر اپنی سختی اور عذاب نازل کر۔ اے اللہ ان کافروں کو بھی ہلاک کر جن کو کتاب دی گئی کہ یہ رسول حق ہے۔ پھر ایک حضرت عباس رضی اللہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی حالت میں دعا کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عظمت والا اور بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آسمان و زمین کا اور عرش کریم کا رب ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی یہ دعائیں ہیں، ایک دعا وہی پڑھنے کی تلقین کی، آپ کو سکھائی گئی الہاماً۔ رب کل شیء خادم کا رب فاحفظنی وانصرنی وارحمنی۔ اے میرے خدا ہر ایک چیز تیری خادم ہے، اے میرے خدا شریر کی شرارت سے مجھے نگاہ رکھ اور میری مدد کر اور مجھ پر رحم کر۔ پھر آپ کی ایک دعا سکھائی گئی، ربنا افتح بیننا و بینہم، اے خدا ہم میں اور ہمارے دشمنوں میں فیصلہ کر۔ اے ازلی ابدی خدا بیڑیوں کو پکڑ کے آ، رب انی مغلوب فانتصر فصاحقہم تسیکا۔ اے ازلی ابدی خدا میری مدد کے لیے آ، اے میرے خدا میں مغلوب ہوں، میرا انتقام دشمنوں سے لے، بس ان کو پیس ڈال۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، تم کو چاہیے کہ راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگو اور اس کے فضل کو طلب کرو۔ ہر ایک نماز میں دعا کے لیے کئی مواقع ہیں، رکوع، قیام، قعدہ، سجدہ وغیرہ۔ پھر 8 پہروں میں 5 مرتبہ نماز پڑھی جاتی ہے، فجر، ظہر، عصر، شام اور عشاء۔ ان پر ترقی کر کے اشراق اور تہجد کی نمازیں ہیں۔ یہ سب دعا ہی کے مواقع ہیں۔ بس ہمارا کام ہے کہ دعا کرتے چلے جائیں۔ مختلف وقتوں کی مختلف حالتوں کی دعائیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، اور اس زمانے میں بھی بعض دعائیں میں بتاتا رہا ہوں پہلے بھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بتائیں حالات کے مطابق۔ ان کو ہمیں دہرانا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پہلے فرائض کی ادائیگیاں اور پھر نوافل کی طرف توجہ، یہ بہت ضروری ہے۔ آخر میں پھر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پڑھ کر آپ کے متعلق حضرت افزائی کرنے والے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلانے کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اے سونے والو بیدار ہو جاؤ، اے غافلو اٹھ بیٹھو کہ ایک انقلاب عظیم کا وقت آ گیا ہے۔ یہ رونے کا وقت ہے، نہ سونے کا، اور تضرع کا وقت ہے، نہ ٹھٹھے کا اور ہنسی اور تکفیر بازی کا۔ دعا کرو کہ خداوند کریم تمہیں آنکھیں بخشے تا تم موجودہ ظلمت کو بھی بتمام و کمال دیکھ لو، اور نیز اس نور کو بھی جو رحمت الہیہ نے اس ظلمت کو مٹانے کے لیے تیار کیا ہے۔ پچھلی راتوں کو اٹھو اور خدا تعالیٰ سے رو رو کر ہدایت چاہو، اور حقانی سلسلے کو مٹانے کے لیے بد دعائیں مت کرو اور نہ منصوبے سوچو۔ خدا تعالیٰ تمہاری غفلت اور بھول کے ارادوں کی پیروی نہیں کرتا، وہ تمہارے دماغوں اور دلوں کی بیوقوفیاں تم پر ظاہر کرے گا اور اپنے بندے کا مددگار ہوگا، اور اس درخت کو کبھی نہیں کاٹے گا جس کو اس نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ کیا کوئی تم میں سے اپنے اس پودے کو کاٹ سکتا ہے جس کے پھل لانے کی اس کو توقع ہے؟ پھر وہ جو دانا و بینا اور ارحم الراحمین ہے، وہ کیا اپنے اس پودے کو کاٹے جس کے پھلوں کے مبارک دنوں کی وہ انتظار کر رہا ہے؟ جبکہ تم انسان ہو کر ایسا کام کرنا نہیں چاہتے، پھر وہ جو عالم الغیب ہے، جو ہر ایک دل کی تہہ تک پہنچا ہوا ہے، کیوں ایسا کام کرے گا؟ بس تم خوب یاد رکھو کہ تم اس لڑائی میں اپنے ہی اعضاء پر تلواریں مار رہے ہو، سو تم نہ حق آگ میں ہاتھ مت ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ آگ بھڑکے اور تمہارے ہاتھ کو بھسم کر ڈالے۔
یقیناً سمجھو کہ اگر یہ کام انسان کا ہوتا تو بتیرے اس کے نابود کرنے والے پیدا ہو جاتے، اور نیز یہ اس اپنی عمر تک بھی ہرگز نہ پہنچتا جو 12 برس کی مدت اور بلوغت کی عمر ہے۔ یہ آئینہ کمالات اسلام کا حوالہ ہے، 1993 میں لکھی گئی کہ شروع میں۔ تو اب تو 117 سال ہو چکے ہیں، بالغ ہو چکی ہے اللہ کی فضل سے جماعت۔ کیا تمہاری نظر میں کبھی کوئی ایسا مفتری گزرا ہے کہ جس نے خدا تعالیٰ پر افتراء کر کے کہ وہ مجھ سے ہم کلام ہے، پھر اس مدت مزید کی سلامتی کو پا لیا ہو؟ افسوس کہ تم کچھ بھی نہیں سوچتے اور قرآن کریم کی ان آیتوں کو یاد نہیں کرتے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اللہ جل شانہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو ایک ذرہ مجھ پر افتراء کرتا تو میں تیری رگ جان کاٹ دیتا۔ بس نبی کریم سے زیادہ تر کون عزیز ہے کہ جو اتنا بڑا افتراء کر کے اب تک بچا رہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال بھی ہو۔ سو بھائیو، نفسانیت سے باز آؤ، اور جو باتیں خدا تعالیٰ کے علم سے خاص ہیں ان میں حد سے بڑھ کر ضد مت کرو، اور عادت کے سلسلے کو توڑ کر اور ایک نئے انسان بن کر تقویٰ کی راہوں میں قدم رکھو تا تم پر رحم ہو، اور خدا تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے وے۔ سو ڈرو اور باز آ جاؤ، کیا تم میں ایک بھی رشید نہیں؟ وَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِنُصْرَةٍ مِّنْ عِندِهِ وَيَنْصُرُ عَبْدَهُ وَيُمَزِّقُ أَعْدَاءَهُ وَلَا تُضِرُّونَهُ شَيْئًا۔ اگر تم باز نہ آئے تو اللہ اپنی جناب سے مدد و نصرت کے ساتھ آئے گا اور اپنے بندے کی تائید و نصرت فرمائے گا اور اس کے دشمنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ بس پہلے آپ نے سمجھایا، پھر آخر کی یہ دعا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ آپ عذاب طلب کر رہے ہیں، آپ کا دل بڑا نرم تھا اس لیے پہلے سمجھایا ہے۔ خود بھی دعائیں بہت کرتے تھے قوم کی ہدایت کے لیے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، میں اس بیمار دار کی طرح جو اپنے عزیز بیمار کے غم میں مبتلا ہوتا ہے اس ناشناس قوم کے لیے سخت اندوہ گئی ہوں، بڑے افسردہ ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اے قادر ذوالجلال خدا، ہمارے ہادی اور رہنما، ان لوگوں کی آنکھیں کھول اور آپ ان کو بصیرت بخش اور آپ ان کے دلوں کو سچائی اور راستی کا الہام بخش۔ لیکن اگر کوئی زبردستی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو آواز دے رہا ہے تو پھر اس کے متعلق کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگر اب یہ لوگ جو ایذاء اور تکلیفوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے سے باز نہیں آتے اور اسی طرح حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بدگوئی کرتے رہیں گے تو پھر خدا کی اس چکی نے تو چلنا ہے جو ایسے لوگوں کے لیے مقدر ہے۔ لیکن پھر بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی اس درد سے نکلی ہوئی دعا کو سن لے اور ان لوگوں کو عقل دے جو استہزاء اور ہنسی اور ظلم میں تمام حدیں پھلانگ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو پھر بہت سارے ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ ہم پھر اللہ تعالیٰ کے رحم مانگتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قوم کو عقل دے اور وہ ان ظلموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله